اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ ہائے ہائے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے، انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری، اور اس کا وہ کلائمیکس، وہ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں کام اٹھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ، بڑی لمبی حدیث ہے، آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا، اس میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے، اور ایک چٹائی ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی نہیں ہے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر گئے تو نبی علیہ السلام اٹھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا، کھجوروں کی اس چھال کا، کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا، نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہو۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی۔ یعنی ایک شخص نبی علیہ السلام کی صحبت میں کئی سالوں سے، اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے، اتنا زہد۔ آپ فرمایا اے عمر، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت؟ سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اربوں ڈالر آج کے، تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا، اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی، سیدنا عمر کی، اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی، تربیت تھی۔ بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی، پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑیں بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے، اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو، کیونکہ میں دنیا کی سپر پاور کا مالک ہوں۔ سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں، تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو، تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا، اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا۔ اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے۔
اسی لیے اسلام میں جو پہلی دراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے، تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے۔ انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ ٹوٹ، جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں، ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا، پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے، اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے، وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے۔ تو تابعین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہے، حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے؟ دنیا کی محبت کا فتنہ۔ سیدنا عمر کی زندگی زود میں تھی اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے لوگ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی 72 سال ہو چکی تھی، ایجڈ تھے۔ پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی، مینیجریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی۔ بس اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی، مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے، مال آنا شروع ہو گیا، لیکن زہد وہ نہیں رہا، پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے۔ تو خیر میں یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے۔